بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انڈین میڈیا نے کل یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک طیارہ انڈین قبضے والے کشمیر میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ خبر کوئی دیر تو بڑے زور و شور سے چلتی رہی اور پھر اس خبر کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ مطلب آپ یہ سمجھ جائیں کہ انڈین آرمی کو اور حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ جو خبر چلوا رہے ہیں اصل میں وہ انہی کی بے عزتی ہے۔ اگر حقیقت میں پاکستان ایئر فورس کا طیارہ انڈین علاقے میں داخل ہوا تھا، حالانکہ وہ پاکستان کا علاقہ ہے جس پر انڈیا نے قبضہ کر رکھا ہے، مگر وہ اسے کہتا ہے کہ یہ انڈین علاقہ ہے، اور اگر واقعی پاکستانی طیارہ اس ایریا میں داخل ہوا تھا تو انڈین راڈار آخر اسے انٹرسیپٹ کیوں نہ کر سکے اور انڈین آرمی کو اس کا پتہ کیوں نہ چلا؟ کیا پاکستان کے پاس ایسا کوئی راڈار سسٹم ہے یا ایسا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یا ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے جس سے پاکستان انڈیا کے راڈار کو جام کر سکتا ہے؟ یا پاکستان میں بیٹھ کر پاکستانی ماہرین انڈین ایئر فورس اور انڈین ایئر ٹریفک کنٹرول کا رابطہ آپس میں منقطع کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی تو وجہ ہے کہ انڈین ایئر فورس ہر مرتبہ مار بھی کھاتی ہے اور بے عزتی بھی آخر انہی کی کیوں ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ 26 فروری 2019 کو انڈین طیارے پاکستان کے علاقے بالا کوٹ میں داخل ہوئے تو پاکستان ایئر فورس نے ان کا پیچھا کیا اور وہ اپنا پے لوڈ پھینک کر بھاگ گئے، مگر پاکستان کے طیاروں نے 27 فروری کو جوابی کارروائی کی جس کا انڈین ایئر فورس کوئی توڑ نہ کر سکی۔ وہ پاکستانی طیاروں کے پیچھے آئے تو پاکستان ایئر فورس نے ان کے 2 طیاروں کو مار گرایا اور ایک پائلٹ کو زندہ بھی گرفتار کر لیا گیا، جو بعد میں خیر سگالی کے جذبے کے تحت چھوڑ دیا گیا۔ اب جب کہ پاکستان غریب ملک ہے اور معاشی طور پر ایک کمزور ملک ہے، اس کے سامنے انڈین فوج اور ایئر فورس کی یہ پوزیشن ہے، تو جو چین لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر حملہ کرنے پر تیار بیٹھا ہے اور وہ ان کی چکن نیک کاٹنے پر تلا ہوا ہے، تو اس کو انڈین ایئر فورس کیسے بچا پائے گی اور انڈین آرمی وہاں پہ اپنے ملک کا دفاع کیسے کر پائے گی؟ انڈیا نے اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ حالات بگاڑ کے رکھے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی جگہ پر اپنے کسی نہ کسی ہمسائے کے علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے، مگر اب ہمسائے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس کے جواب میں انڈیا اپنے ہمسائے ممالک میں پراکسیز کرواتا ہے، دہشت گردی کرواتا ہے اور ان ممالک کے اندرونی حالات خراب کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ بلوچستان میں انسرجنسی ہے یا افغانستان میں پاکستان کے بارڈر کے قریب بنے ہوئے انڈین قونصلیٹ ہیں۔ اسی طرح نیپال اور بھوٹان بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انڈیا ان کے علاقوں میں دہشت گردی کرواتا ہے اور اس نے ان کے علاقوں پر غیر قانونی قبضہ بھی کر رکھا ہے۔ اس طرح چین بھی اب لداخ میں فنگر 4 تک آ چکا ہے اور اس نے مزید علاقوں کو بھی اپنے قبضے میں لینے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ انڈیا کو اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب دنیا اس طرح دھونس اور جبر سے نہیں چلنے والی۔ اب انڈیا کو لوگوں کو ان کا حق دینا ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد پاکستان اور چین، نیپال، بھوٹان سب مل کر اپنے اپنے علاقے واپس لیں گے اور کشمیریوں کو بھی اسی طرح آزادی نصیب ہوگی جس طرح نیگورنو کاراباغ کے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی۔ سری نگر اور تمام مقبوضہ کشمیر کی مساجد بھی آباد ہوں گی اور ان میں بھی آزادی سے اذانیں اور جماعتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔